السلام علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پاس ہے آپ کے لیے دنیا بھر سے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول کی اہم اپڈیٹس۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی پہلی اپڈیٹ کون سی ہے۔ حکومت پاکستان نے شہریوں کے لیے پاسپورٹ خدمات کو تیز کرنے کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرا دیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس نے ڈیجیٹل انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ لانچ کیا ہے۔ یہ ڈیش بورڈ پاسپورٹ کی درخواست، پرنٹنگ اور ڈیلیوری کے ہر مرحلے کی حقیقی وقت میں نگرانی کرے گا۔ نئے نظام کے تحت ہیڈ کوارٹرز میں ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کام کرنے والا مانیٹرنگ روم قائم کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے اہلکار ہر دفتر کی مصروفیت، عملے کی کارکردگی اور مشروعی کی حالت پر فوری نظر رکھ سکیں گے اور مسائل کو فوراً حل کیا جا سکے گا۔ گزشتہ دہائی میں پاسپورٹ دفاتر میں طویل قطاریں، تاخیر اور انتظامی رکاوٹوں کی شکایات عام رہی ہیں۔ امید ہے نئے سسٹم سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ برطانیہ میں جیلوں کے نظام کو شدید بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حکومت نے سینکڑوں غیر ملکی جیل افسروں کو ہنگامی طور پر 1 سال کی ویزا توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویزا قوانین میں تبدیلی کے بعد ہزاروں غیر ملکی جیل ملازمین کو نوکری سے برطرفی اور ملک بردری کا سامنا تھا۔ نئی پالیسی کے تحت سکلڈ ورکر ویزے کی تنخواہ کی حد بڑھا کر 41,700 پاؤنڈ کر دی گئی تھی، جبکہ جیل افسروں کی اوسط تنخواہ اس حد سے کافی کم ہے، جس کے باعث تقریباً 2,500 ملازمین متاثر ہو سکتے تھے۔ جیلوں کے وزیر کی مداخلت کے بعد اب سینکڑوں افسروں اور ان کے اہل خانہ کو 12 ماہ کی عارضی رعایت دی جا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو خود ہی ملک چھوڑنے پر دی جانے والی رقم $3,000 کر دی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق یہ رقم ان افراد کو دی جائے گی جو سال کے اختتام تک خود واپسی پر رضامند ہوں گے۔ انہیں اپنے وطن واپس جانے کے لیے مفت فضائی سفر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ واپسی حکومت کے لیے کم خرچ ہے، کیونکہ ایک فرد کی گرفتاری، حراست اور جبری بے دخلی پر اوسطاً $17,000 خرچ آتا ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ جو افراد اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کینیڈا نے 2026 کے لیے انٹرنیشنل ایکسپیرینس کینیڈا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 36 منتخب ممالک کے نوجوانوں کو محدود مدت کے لیے کینیڈا میں کام کی سہولت دی جائے گی۔ امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا کے مطابق یہ پروگرام 18 سے 35 سال تک کے افراد کے لیے ہے۔ اس میں ورکنگ ہالیڈے، انٹرنشپ اور ینگ پروفیشنل کیٹیگریز شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نوجوانوں کو بین الاقوامی مواقع میسر آئیں گے اور کینیڈا کی لیبر مارکیٹ کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان اس پروگرام میں شامل اہل ممالک کی فہرست کا حصہ نہیں۔ کویت میں مقیم غیر ملکی شہریوں نے ہیلتھ انشورنس فیس میں اضافے سے قبل بڑی تعداد میں اپنی انشورنس کی تجدید کروا لی۔ ہیلتھ انشورنس ڈپارٹمنٹ نے صرف 2 دن میں تقریباً 70,000 درخواستوں پر کارروائی کی۔ زیادہ تر رہائشی اجازت ناموں کی تجدید، فیملی ویزا درخواستوں اور نان میرج سرٹیفکیٹس جمع کروائے گئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق نئی قانون سازی کے تحت 23 دسمبر سے ہیلتھ انشورنس کی فیس 10 دینار سے بڑھا کر 20 دینار کر دی گئی تھی۔ فیس بڑھنے کی اطلاع ملتے ہی شہری کم فیس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دفاتر کا رخ کرتے رہے۔ ترجیح ان افراد کو دی گئی جن کی رہائش کی مدت ختم ہونے کے قریب تھی۔ یورپی یونین کے نئے ڈیجیٹل انٹری ایگزٹ سسٹم نے یورپی ہوائی اڈوں پر شدید افراتفری پیدا کر دی ہے۔ یہاں غیر یورپی مسافروں کو پاسپورٹ کنٹرول پر 3 گھنٹے تک طویل قطاروں میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ نظام اکتوبر 2025 سے مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے اور اپریل 2026 تک مکمل طور پر فعال ہونا ہے۔ بائیو میٹرک رجسٹریشن میں تکنیکی خرابیوں، خودکار مشینوں کی عدم دستیابی اور بارڈر عملے کی کمی کے باعث فرانس، جرمنی، اسپین، پرتگال اور اٹلی جیسے ممالک کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کا تجربہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ جنوری 2026 میں جب مزید مسافروں کو اس نظام کے تحت رجسٹر کیا جائے گا تو تاخیر اور بدنظمی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور پاکستانی نے بیرون ملک پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے پاکستانی نژاد نوجوان عبداللہ تنولی کو کم سن بچی کی جان بچانے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں بطور سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی کے دوران
عبداللہ نے لندن میں ایک شخص کو 11 سالہ بچی کو دھمکاتے دیکھا تو فوری ساتھی اہلکار کی مدد سے حملہ آور کو قابو کیا اور پولیس کی آمد تک صورتحال کو سنبھالے رکھا۔ سماعت کے دوران جج نے عبداللہ کی بہادری، حاضر دماغی اور بروقت فیصلے کو سراہتے ہوئے عوامی فنڈ سے 1000 پاؤنڈ انعام دینے کا حکم دیا۔ جاپانی حکومت مستقل رہائش کے لیے جاپانی زبان کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے پر غور کر رہی ہے۔ حکمران جماعت کی ایک کمیٹی امیگریشن قوانین کا جائزہ لے رہی ہے اور امکان ہے کہ اپریل 2027 سے نئی شرائط نافذ کی جائے۔ ان میں جاپانی زبان جاننے کی شرط بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس وقت جاپان میں مستقل رہائش کے لیے کم از کم 10 سال قیام اور مالی استحکام ضروری ہے اور زبان کا کوئی باضابطہ تقاضا نہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جاپان میں غیر ملکی آبادی تقریباً 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جن میں سے 9,30,000 کے قریب افراد مستقل رہائشی ہیں۔ امریکہ نے H-1B ورک ویزا سسٹم میں مزید بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ لاٹری کے پرانے طریقہ کار کو ختم کر کے زیادہ تنخواہ اور اعلیٰ مہارت رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ نیا نظام 27 فروری 2026 سے نافذ ہوگا اور 2027 کے H-1B ویزا سیزن پر لاگو ہوگا۔ H-1B پروگرام کے تحت ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور صحت جیسے شعبوں میں غیر ملکی ماہرین کو ملازمت دی جاتی ہے۔ سالانہ ویزوں کی حد 65,000 جبکہ امریکی اعلیٰ ڈگری رکھنے والوں کے لیے اضافی 20,000 نشستیں رکھی گئی ہیں۔ نیدرلینڈز کی حکومت نے غیر ملکی ماہر ملازمین کے لیے 2026 سے نئی کم از کم تنخواہوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 30 سال یا اس سے زائد عمر کے ہنرمند غیر ملکی ملازمین اور کمپنی کے اندر تبادلے پر آنے والے افراد کے لیے ماہانہ کم از کم 5,942 یورو مقرر کی گئی ہے۔ 30 سال سے کم عمر افراد کے لیے یہ حد 4,557 یورو ہوگی۔ نیدرلینڈز یا کسی معتبر غیر ملکی یونیورسٹی کے فریش گریجویٹس کے لیے کم از کم تنخواہ 3,122 یورو رکھی گئی ہے۔ یورپی بلو کارڈ رکھنے والوں کے لیے بھی ماہانہ کم از کم تنخواہ 5,942 یورو ہوگی۔ 3 سال سے کم عرصہ پہلے اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے والے بلو کارڈ ہولڈرز کے لیے یہ حد 4,754 یورو تک مقرر کی گئی ہے۔ نئی تنخواہیں 1 جنوری 2026 سے لاگو ہوں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی سخت امیگریشن پالیسیاں بڑی ٹیک کمپنیوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ گوگل اور ایپل نے اپنے H-1B سمیت دیگر ورک ویزا رکھنے والے ملازمین کو غیر ضروری بین الاقوامی سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی سفارت خانوں میں ویزا سٹیمپنگ کے لیے طویل تاخیر کے باعث ملازمین کے طویل عرصے تک ملک سے باہر پھنسنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق سخت امیگریشن پالیسیوں، سوشل میڈیا اسکریننگ اور انٹرویوز کی لازمی شرط کے سبب اپائنٹمنٹس میں شدید بیک لاگ پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے ویزا تجدید ایک غیر یقینی عمل بن چکی ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام کے تحت نئے ورک پرمٹس اور زیادہ تر نئی درخواستیں وصول کرنا بند کر دی ہیں۔ اگلے سال ایک نئے کاروباری پائلٹ پروگرام کے آغاز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ بزنس امیگریشن کے بیک لاگ کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جن افراد کو 2025 میں کسی مجاز ادارے سے کمٹمنٹ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ باقی امیدواروں کو نئے پروگرام کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران سیلف امپلائڈ پرسنز پروگرام بھی معطل رہے گا۔ البتہ کاروباری افراد کے لیے صوبائی سطح کے پروگرام، کمپنی ٹرانسفرز، ملازمت یا تعلیم کے ذریعے مستقل رہائش کے دیگر راستے بدستور موجود ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتوں میں زیر سماعت ہزاروں پناہ کے کیسز منسوخ کرانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ امریکی حکام امیگریشن ججز سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ان کیسز کو میرٹ پر سنے بغیر خارج کر دیں۔ پناہ کے متلاشی افراد کو ایسے ممالک میں ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری کرے جو ان کے آبائی وطن نہیں۔ ان میں گوئٹے مالا، ہونڈوراس، ایکواڈور اور یوگنڈا شامل ہیں۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ حکومت غیر قانونی تارکین وطن کو جلد از جلد ملک سے نکالنے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ بلغاریہ نے ریموٹ کام کرنے والے افراد کے لیے ڈیجیٹل نومیڈز رہائشی اجازت نامے کا آغاز کر دیا ہے۔
غیر ملکی کمپنیوں کے لیے آن لائن کام کرنے والے فری لانسرز، کاروباری مالکوں اور ملازمین کو قانونی طور پر بلغاریہ میں رہائش کی سہولت ملے گی۔ اس اجازت نامے کی مدت 1 سال ہوگی، جس میں مزید 1 سال کی توسیع ممکن ہوگی۔ درخواست گزار کو یورپی یونین سے باہر رجسٹرڈ کمپنی یا غیر ملکی کلائنٹس کے لیے کام کرنا ہوگا اور مقامی صارفین کو خدمات فراہم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اہل افراد اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ رکھ سکیں گے۔ جرمنی میں 1 جنوری 2026 سے غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نیا قانون نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت امپلائرز کو بیرون ملک سے آنے والے نئے ملازمین کو ایک مفت سرکاری مشاورتی سروس کے بارے میں تحریری طور پر آگاہ کرنا لازمی ہوگا۔ اس قانون کے مطابق غیر ملکی ملازمین کو کام کے پہلے دن تک یہ معلومات فراہم کرنا ضروری ہوں گی۔ وہ غیر ملکی کارکن جو 1 جنوری 2026 سے پہلے ہی اسی ادارے میں کام کر رہے ہیں یا جنہیں جرمنی کے اندر ہی بھرتی کیا جائے گا، اس شرط سے مستثنیٰ ہوں گے۔ تارکین وطن ایک بڑے حادثے سے بچ گئے۔ یونانی حکام نے گریڈوس جزیرے کے قریب انتہائی خوفناک حالت میں جہاز سے 545 مہاجرین کو بچا لیا۔ مقامی انتظامیہ نے انہیں خوراک اور بنیادی سہولیات فراہم کی۔ چھوٹے جزیرے گریڈوس پر مہاجرین کی آمد میں تیزی آئی ہے اور زیادہ تر کا تعلق مصر، سوڈان اور بنگلہ دیش سے ہے۔ یہ سمگلروں کو 2 سے 5 ہزار یورو دیتے ہیں۔ حالیہ مہاجر کشتی حادثات میں دسمبر میں شدید طوفان کے دوران کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں انگلش چینل کے راستے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ 803 مزید افراد چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ملک میں داخل ہو گئے۔ رواں سال مجموعی تعداد 41,455 ہو گئی، جو گزشتہ سال کے کل اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ ان افراد کو بارڈر فورس اور رائل نیشنل لائف بورڈ انسٹیٹیوشن نے ڈوور منتقل کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے بعد سمندر کے نسبتاً پرسکون ہونے سے یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ شدید سردی کے دوران غیر قانونی طور پر ایرانی سرحد عبور کرنے کی کوشش میں 40 کے قریب افغان مہاجر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ افراد افغانستان کے صوبہ فرات سے اسلامی قلعہ کے راستے ایران کے شہر تائد جا رہے تھے۔ شدید برف باری اور بارش نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ کم از کم 15 لاشیں افغانستان واپس منتقل کی جا چکی ہیں، جبکہ متعدد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ برطانیہ میں امیگریشن کے عملے کے 6 اہلکاروں پر تارکین وطن سے چوری اور منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کر دیے گئے ہیں۔ پروسیکیوشن سروس کے مطابق 5 اہلکاروں پر چوری کی سازش اور سرکاری عہدے کے غلط استعمال، جبکہ تمام 6 افراد پر منی لانڈرنگ کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ یہ کارروائی ہوم آفس کی اس تحقیقات کے بعد سامنے آئی جو اگست 2021 سے نومبر 2022 کے دوران تارکین وطن سے رقوم اور سامان چوری کیے جانے سے متعلق تھی۔ بعض اہلکاروں پر شناختی دستاویزات کے غلط استعمال اور دھوکہ دہی کے الزامات بھی شامل ہیں۔ جرمنی میں 2025 کے دوران امیگریشن اور پناہ کی پالیسی میں نمایاں سختی دیکھی گئی۔ مئی میں اقتدار سنبھالنے والی قدامت پسند حکومت کے بعد سرحدی نگرانی بڑھا دی گئی اور قوانین مزید سخت کر دیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے نومبر تک پناہ کی ابتدائی درخواستوں کی تعداد کم ہو کر 1,06,000 سے کچھ زائد رہی۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً نصف ہے۔ سب سے زیادہ درخواستیں شام اور افغانستان کے شہریوں نے دیں۔ اس کے باوجود شامی درخواستوں میں نمایاں کمی آئی۔ اسی عرصے میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں بھی کمی آئی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ UK کا سیزنل ورک ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ رہنمائی کے لیے یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیچرز امریکہ میں کیسے نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔